بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مومن میری ذات اقدس پر دن میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، میں محمد قیامت والے دن اس بندے کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حدیث پاک کے تحت عمل کرنے کی توفیق و انصاف نصیب فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد متبع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر شوق محبت کے ساتھ کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ سرکار بغداد شریف میں جامعہ نظامیہ میں پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ سرکار حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے دو ساتھی، دو کلاس فیلو، ایک کا نام ابن سقا اور دوسرا شیخ عبداللہ تمیمی، یہ تینوں حضرات ایک غوث نامی بزرگ کو ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس غوث نامی بزرگ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، اس کو ملنا تھا۔ تو یہ تینوں حضرات روانہ ہو گئے۔ تو راستے میں جاتے ہوئے ابن سقا بولا کہ بڑا غوث بنا پھرتا ہے، میں اس سے ایسا سوال کروں گا کہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا، بڑا اپنے آپ کو غوث کہلواتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میرے سوال کا کیسے جواب دیتا ہے، اسے میرے سوال کا جواب نہیں آئے گا۔ اور شیخ عبداللہ تمیمی بھی کہنے لگا، میں نے بھی ان سے ایسا سوال کرنا ہے کہ وہ لاجواب ہو جائیں گے۔ بڑا غوث بنا پھرتا ہے، بڑا بزرگ کہلواتا ہے، اپنے آپ کو غوث کہلواتا ہے، میں دیکھتا ہوں میرے سوال کا کیسے جواب دیتا ہے، بالکل وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ تو اولیاء کرام کا عقیدت و محبت رکھنے والے، ادب و احترام کرنے والے، خود بھی اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا، میں نے بزرگ غوث سے کوئی سوال نہیں کرنا، کچھ نہیں پوچھنا، میں تو بس آپ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں کہ اس بزرگ غوث کی زیارت ہو جائے، زیارت سے شرف حاصل کروں گا، تو اتنا ہی بہت بڑا ہے، میں نے کوئی سوال نہیں کرنا۔ تو جب یہ تینوں حضرات وہاں پہنچے اس مقام پر، غوث نامی بزرگ کے آستانے پر،
ہوتا تو یہ کہ یہ سوال کرتے ابن سکا اور شیخ عبداللہ تمیمی، طریقہ تو یہ تھا، لیکن اس غوث نامی بزرگ نے فرمایا اے ابن سکا، کیا تو دل میں یہ سوچ کر آیا ہے، اس وجہ سے میرے پاس آیا ہے میرا امتحان لینے کے لیے کہ تو مجھ سے سوال کرے گا اور مجھے اس کا جواب نہیں آئے گا؟ سن، اگر تو مجھے سوال کرتا، میرا اس کا جواب میں نہ دے سکتا تو بات اور تھی، لیکن سن، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، سوال بھی تو مجھے نہ بتا، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں تو تباہ و برباد ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، کہ تیرے دل کے اندر کفر کی آگ بھڑک رہی ہے۔ پھر اس غوث نامی بزرگ نے شیخ عبداللہ تمیمی کی طرف دیکھا اور فرمایا کیا تو اس وجہ سے میرے پاس آیا مجھ سے سوال پوچھنے کے لیے کہ میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکوں گا؟ تو مجھے آزمانے کے لیے آیا، میرے علم کا امتحان لینے کے لیے آیا؟ سن، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، میں ناکام تو تب ہوتا کہ تو سوال کرتا تیرے ذہن کے مطابق، اگر میں اس کا جواب نہ دے سکتا تو یہ بات کی بات تھی، لیکن تو نے سوال نہیں کیا، سوال بھی میں خود بتاتا ہوں، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ تو اس غوث نامی بزرگ نے فرمایا کہ تو دنیا میں تباہ و برباد ہو جائے گا، کفر کی حالت پر مرے گا، تجھے اسلام پر موت نہیں آئے گی، کلمہ نصیب نہ ہوگا بے ادبی کرنے کی وجہ سے۔ تو پھر اس غوث نامی بزرگ نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد کے منبر پر تشریف فرما ہوگا اور تو یہ فرمائے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی بے ادبی نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا کہ دنیا دیکھتی ہی رہ جائے گی۔ پھر وہ وقت آیا، حضور شیخ عبد القادر جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ بغداد کے منبر پر تشریف فرما ہیں اور آپ نے فرمایا کہ میرا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، وہ ولی بھی نہیں جس نے یہ گمان کر لیا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا قدم میری گردن پر نہیں تو وہ ولی نہیں بنتا۔ ولی اس وقت بنے گا
کہ جب حضور شیخ عبد القادر جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا قدم مبارک اس کی گردن پر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے، آپ کے نقش قدم پر چلنے، آپ کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بزرگ پر، ان ہستیوں پر، نیک لوگوں پر کروڑ بے شمار رحمت و کرم نوازی ہو، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔